بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد کرسی انصاف پر جلوہ افروز ججز حضرات اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے ذریعے اپنی زبان کو حرارت دینے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب صدر تاریخ ادیان عالم کا مطالعہ کرے تو اس کو محبت کے مشہور کن نغمے مختلف انسانوں، داستانوں اور حکایتوں کی صورت میں دلوں کو گرماتے اور کانوں میں رس گھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت کی ان داستانوں کا مرکز و محور اگر حسن رہا ہے تو ایسے دل بھی موجود ہے جنہوں نے عشق مجازی کے دلدل سے نکل کر عشق حقیقی کی وادی میں قدم رکھا ہے اور اپنے محبوب سے والہانہ وابستگی کی روشن مثالیں پیش کی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ عشق و محبت کی جو پاکیزہ مثال، مبارک تصور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل وابستگی کی جو درخشندہ اور تابناک مثال، اعلان نبوت کے مصدق اول، آیت خلافت کے مخاطب اول سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی ہے، پوری تاریخ انسانی اس مثال کی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب صدر اس دعوے پر صرف عقیدت و ارادت کا وہ جذبہ نہیں جو ہمارے دلوں میں کار فرما ہے، بلکہ ایسی تاریخی شواہد اور حقائق موجود ہے جنہیں میزان عدل پر تولا جا سکتا ہے، کہ جن کا بقول اقبال لبے لباب نچوڑ بس اتنا یہ کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میں اپنے دعوی دلیل کے طور پر کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ ہجرت میں ہمیں تاجدار صداقت کا یہ عشق نظر آتا ہے۔ سفر ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم پوچھتے ہیں، اے ابو بکر یہ کیا انداز ہے؟ محب صادق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آگے جاتا ہوں تو مجھے خوف ستاتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے جاتا ہوں تو مجھے خوف ستاتا ہے کہ دشمن دائیں سے نہ آ جائے، میں دائیں جاتا ہوں تو مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن بائیں سے نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میری یہ جان تو آپ پر قربان ہے، لیکن صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب صدر عشق و محبت کا یہ عظیم سپہ سالار جب غار کے دہانے اپنے آقا کے ساتھ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ باہر انتظار فرمائے۔ اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں اور سوراخوں پر کپڑا ڈالتے ہیں اور ایک سوراخ پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں اور محبوب اندر تشریف لاتے ہیں اور محو آرام ہوتے ہیں تو زہریلا صاحب لگاتار کاٹتا ہے، لیکن جو خادم جانثار اپنے آقا کی نیند میں خلل ہونا گوارا نہیں کرتا، درد و کرب سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن جو خادم اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دیتا کہ محبوب کے آرام میں خلل آ جائے۔ پوری کائنات حیران ہے، ایک طرف جان کا خطرہ ہے اور دوسری طرف محبوب کا آرام ہے، لیکن محب صادق نے آرام میں خلل نہ ڈالا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سامعین ذوالوقار، سفر ہجرت میں پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہے۔ ایک طرف بیٹی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچانے کی ذمہ داری نبھا رہی ہے تو دوسری طرف بیٹا سارا دن حملے میں موجود مشرکین کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ تو گھر میں موجود خاندان صدیق اکبر اپنے دادا کا ہاتھ پتھروں پر لگوا کر کہہ رہے ہیں، والد گرامی سالہ مار تو گھر پر چھوڑ کے گئے ہیں۔ جناب صدر زندگی کا مقصد ہی محبوب اللہ سے محبت اور وفا تھا، پھر چاہے وہ اولاد ہو یا مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ابو بکر کے لیے کیا،
اس بات کا جواب ہمیں ایک عاشق دے سکتا ہے، اور جو عاشق بانگ دول کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول۔